ندیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کہ دونوں فریقین جنہوں نے مذاکرات کرنے ہیں آپس میں وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں. پاکستان کی ثالثی میں یہ اب مذاکرات شروع ہوں گے. کتنے ہوپ فل ہیں ندیم صاحب آپ کہ امن کو موقع ملے گا اور یہ موقع ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا؟ پاکستان نے اس سارے معاملے میں ثالثی کے ساتھ ساتھ جو سہولت کاری ہے بنیادی کام وہ کیا. ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے ان دونوں لوگوں کو کہ کسی ایسے نقطے پر پہنچ جائے جہاں اتفاق رائے ہو جائے, جنگ بندی ہو جائے اور معاملات کو آگے چلانے میں مدد مل جائے. تو یہ جو دونوں وفود پاکستان آئے ہیں یہ پاکستان کی ان کوششوں کا نتیجہ ہے جس میں ان دونوں کو قائل کیا گیا کہ امن کو اگر موقع دینا ہے تو یہی طریقہ کار ہے کہ آپ جنگ روکیں اور کچھ ایکسیپٹیبل جو ریزنیبل آپ کے ڈیمانڈز ہیں وہ لے کر بیٹھ جائیں میز کے اوپر, ایک دوسرے کی سنیں, کچھ گنجائش پیدا کریں اور چیز کو آگے بڑھائیں. یہ پورا پروسیس تو کمپلیٹ ہوتے ہوئے بہت لمبا عرصہ لگے گا. ابتدائی طور پر تو جو 2-4 موٹے موٹے نکات ہیں ایران کے اور 2-4 موٹے موٹے نکات ہیں امریکہ کے, وہ لے کے اگر اتفاق رائے کر لیں تو ڈیٹیل ڈسکشن جیسے نیوکلیر کے اوپر اگر کرنی ہوں گی تو وہ تو IAEA آئے گی اور بڑا لمبا ایک پروسیس ہوتا ہے, ٹیکنیکل نیگوسیشن ہوتی ہیں, وہ جلدی کیے پورا نہیں ہوتا, لیکن پرنسپل طے ہو جانے چاہیے. تو یہ جو دونوں وفود پاکستان آئے ہیں, JD وینس آئے ہیں یا ادھر سے طالباف آئے ہیں, ساتھ ان کے فورن منسٹر آئے ہیں, تو یہ باتیں مان کر آئے ہیں پاکستان نے جو ان کو سمجھائی ہیں. تو پاکستان کی ایک سکسیس یہ ہے کہ پاکستان نے ایک بہت آنیسٹ نیگوشیٹر کے طور پر ان کے سامنے حقائق رکھے, گراؤنڈ ریالٹیز کا دونوں کو سمجھایا ہے کہ یہ صورتحال ہے. ایک دوسرے کو مکمل طور پر شکست دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. نہ امریکہ ایران کو کھا سکتا ہے, نہ ایران اس پوزیشن میں ہے کہ امریکہ کو تباہ و برباد کر دے. تو ایک ریزنیبل ارینجمنٹ کے اوپر ان کو آنا چاہیے, بجائے اس کے کہ لڑتے لڑتے ایک دوسرے کا مزید نقصان کرتے رہے. علاقے کے پورے ممالک جو ہیں ان کا بھی نقصان ہو رہا ہے. تو اب زیادہ جو کبھی امکان یہ ہے کہ امریکی صدر جو پہلے تو نیتن یاہو کے کہے کے اوپر بہت نیچی ہوا میں تھے کہ ہم نے 3-4 روز کے اندر پورے ایران کو ملیا میٹ کر دینا, اب انہوں نے JD وینس جو ان کی نسبت کہا جاتا ہے کہ زیادہ بیلنس سوچ کے حامل ہے, ٹرمپ صاحب تو بہت ہی انپریڈکٹیبل آدمی ہے, تو JD وینس جو ہے امید یہی کی جانی چاہیے کہ ایران کے جو حقائق کے اوپر مبنی باتیں ہوں گی ان کو سامنے رکھتے ہوئے کسی معاہدے کی طرف چلانے کی اس پورے پروسیس کو کوشش کریں گے. جو اسٹیو وٹکاف اور جارڈ کوشنر ہیں ان کے اوپر ایرانیوں کے کچھ تحفظات تھے. یہ اس لیے جو لیول آف ٹاکس ہے یہ بہت ایلیویٹ ہو گیا کہ نائب امریکی صدر ان کو اس موقع کے اوپر امریکہ سے پاکستان بھیجا گیا, کیونکہ ایران اسٹیو وٹکاف سے بھی کمفرٹیبل نہیں تھا اور جارڈ کوشنر سے بھی کمفرٹیبل نہیں تھا. تو میرے خیال میں کوشنر کے متعلق تو ان کی رائے یہ ہے کہ وہ نیتن یاہو کے نمائندے ہیں بات چیت کے اندر. تو اس طریقے سے اگر JD وینس ساتھ بیٹھتے ہیں تو کافی امکان موجود ہے کہ دونوں اطراف میں گنجائش ہوگی اور بات چیت آگے بڑھ سکے گی. جی اچھا ندیم صاحب, وہی یہ بھی میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابتدائی بات چیت آج ہوگی, ابتدائی خاکہ آج بات چیت کا ہوگا؟ چونکہ ابھی تک جیسے سمیرہ خان بھی ہمیں کہہ رہی تھیں کہ امریکی نائب صدر JD وینس ابھی امریکن سفارت خانے گئے ہیں, وہاں پر وہ اپنی ٹیم سے بھی مشاورت کریں گے, سفارت خانے کے لوگوں سے بھی مشاورت کریں گے اور اس کے بعد پھر مذاکرات کا عمل شروع ہوگا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں چونکہ بہت ہی ابتدائی مرحلہ ہے ابھی مذاکرات کا, تو ہمیں اچھی خبر سننے کے لیے تھوڑا سا ٹائم درکار ہوگا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ بیک ڈور پر چیزیں طے ہو گئی ہیں اور بس اس کا اعلان ہونا بھی باقی ہے؟ دیکھیے کہ کچھ نکات کے اوپر تو امریکی صدر کو جہاز کے اندر بھی وہ چیزیں کنوے ہوتی رہی ہوں گی جب تک وہ یہاں پہنچے ہیں. ایگزیکٹلی. امریکی سفارت خانہ ان کے دنیا کے جو بڑے سفارت خانے ہیں نا ان میں سے ایک ہے جو اسلام آباد میں بہت بڑی فیسلٹی ہے. اتنی بڑی فیسلٹی میرا نہیں خیال ہے کہ کسی اور ملک کے پاس اسلام آباد میں دستیاب ہے جتنی بڑی ہم نے امریکہ کو دے رکھی. صرف اسپیس کے حوالے سے نہیں, ان کے جو افراد یہاں موجود ہیں اور ان کے جو سیکورٹی کا بھی عملہ ہے یہاں, میرینز وغیرہ بھی پریزنس ہے, وہ بھی ون آف دی لارجسٹ ان دی ورلڈ ہے. تو میرے خیال میں امریکی صدر وہاں جائیں گے, تازہ بازہ ہوں گے, چینج کریں گے, کچھ بریفنگ اگر لینی ہوگی, اپڈیٹ لینا ہوگا لے لیں گے, لیکن پھر بات چیت سے یہ توقع تو نہیں رکھنی چاہیے کہ بٹن دباتے ہی سارا کچھ ہو جائے گا. اٹ ول ٹیک سم ٹائم. لیکن 2-3 بنیادی نقطے ہیں جو میرے خیال میں ایران اور امریکہ کے لیے بڑے کلیئر ہونے چاہیے, باقی پھر تفصیلات ہیں. ایران کا اگر پہلے سامنے رکھیں کہ ایران کو کیا چاہیے, ایران چاہتا ہے کہ امریکہ دوبارہ 6 مہینے کے بعد اس کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے, اس کی گارنٹی چاہتا ہے, بڑا کلیئر کٹ ایشورنس چاہتا ہے. یہ اس کا ایک نقطہ ہے. دوسرا جو اس کے اوپر انٹرنیشنل سینکشنز ہے اس کی وہ ریموول چاہتا ہے, یہ اس کا دوسرا نقطہ ہے. دونوں جائز مطالبات ہیں, امریکہ کو اس کے اوپر آگے بڑھنا چاہیے. امریکہ کی طرف آ جائیں تو امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیر والے معاملے کے اوپر ہتھیار بنانے کی صلاحیت نہ ہو. ایران اس کے اوپر کمپرومائز کرے گا, 99% تو میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ ایران اس کے اوپر کمپرومائز کرے گا. تو اس کے امریکہ کو ایک فیس سیونگ مل جائے گی. وہ بتائے گا کہ مجھے جنگ کی بجائے وہ بات چیت کے عمل سے میں نے وہ سارا کچھ حاصل کر لیا, تو اس کو ایک راستہ مل جائے گا. اسٹریٹ آف ہارموز ایک تھورنی ایشو ہے.
ایران نے پہلی دفعہ اس کو بند کر کے اب یہ ثابت کر دیا، اور اس کو پتہ بھی چل گیا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، کہ اگر وہ اس کو بند کرتا ہے تو پورے یورپ، امریکہ، پوری دنیا کی اکانومی ایٹ اسٹیک آ جاتی ہے۔ امریکہ اس کے اوپر جوائنٹ کنٹرول کی بات کرتا ہے، یا بالکل انٹرنیشنل واٹر ویز کی طرح فری راستہ چاہتا ہے۔ ایران اب یہ چاہتا ہے کہ اس کو ریگولیٹ کرے۔ یہاں پر ایران کو گنجائش پیدا کرنی پڑے گی، راستہ دینا پڑے گا، تاکہ دنیا کی اکانومی، جیسے ایران کو اکانومی چلانے کا حق حاصل ہے، اس طرح دنیا کی اکانومی بھی چلتی رہے۔ تو یہ دو چار تو بہت ہی بنیادی نکتے ہیں، لیکن ایک نکتہ جس کے اوپر مجھے شک ہے کہ زیادہ زور لگانا پڑے گا ایران اور امریکہ کو، وہ ہوگا جو حزب اللہ کا معاملہ ہے، جو حماس کا معاملہ ہے، جو نیبرنگ کنٹریز جو ایران کے الائز ہیں۔ اور اس وقت اسرائیل نے جتنی وہاں خون ریزی کی ہے وہ ہے تو قابل مذمت بات ہے، لیکن اب امریکہ کو ہی اسرائیل کے اوپر دباؤ ڈال کے اسے پیچھے ہٹانا پڑے گا۔ وہ لبنان کے ایک حصے کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو دریائے لطانی تک کا علاقہ ہے، اس کے اوپر اس کی فوجیں پہنچی ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے سیریا کا ایک علاقہ ہے جس کو وہ ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ جو گریٹر اسرائیل والے اس کے عزائم ہیں، اس کو روکنے کے لیے امریکہ کو اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا پڑے گا۔ جی اچھا ملک صاحب، یہ بھی ذرا اس چیز کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا کہ ایک تو جس طرح آپ بھی فرما رہے ہیں کہ یورینیم کی افزودگی کا عمل روکنے پر زور دے گا امریکہ، اس کے ساتھ ساتھ آبنائے ہرمز کھولنے کا مطالبہ بھی سامنے آئے گا، لیکن کیا اسرائیل کو براہ راست خطرہ ہے امریکن ایرانی میزائل سے؟ تو کیا امریکہ ایران کی میزائل ڈیولپمنٹ اور وسیع دفاعی صلاحیتوں کو محدود کرنے کا کہہ سکتا ہے؟ یعنی میزائل پروگرام کے اوپر بھی انگلی اٹھا سکتا ہے امریکہ؟ دیکھیے پتہ نہیں یہ آپس میں بات چیت میں کیا کریں گے۔ ویسے اگر ایران نے میزائل پروگرام چھوڑنا ہونا تو اس سے بہتر، میں بڑا ایک وہ کروڈ سے فارم میں کہتا ہوتا ہوں کہ اس سے بہتر ہے کہ ایران لڑ کے مر جائے بجائے میزائل پروگرام چھوڑنے کی۔ اگر اسرائیل کو ایرانی میزائلوں سے خطرہ ہے تو ایران کو بھی تو اسرائیلی میزائلوں سے خطرہ ہے۔ ایران کے پاس تو فضائیہ بھی کوئی نہیں ہے، ان کے پاس تو جہاز بھی بہت ہیں اسرائیل کے پاس، اور امریکہ بھی پہنچ جاتا ہے اس کے ساتھ مدد کرنے کے لیے۔ تو جو ایران کو اپنے دفاع کے لیے چیزیں چاہیے وہ تو اس کا حق ہے۔ نیوکلیئر ایک کنٹروورشل تھارمی ایشو ہے، جس کے اوپر وہ سول نیوکلیئر یوز کے اوپر ایک ارینجمنٹ طے کر لیں IAEA کے سیف گارڈ کے تحت، اور باقی ہتھیار وہ چھوڑ دیں۔ اسرائیل کے پاس نیوکلیئر ہتھیار بھی موجود ہے، اور سارے اس کو نیبرنگ کنٹریز کو وہ ڈراتا اسی لیے ہے کہ اس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہے۔ تو یہ ایک بقائے باہمی ہوتی ہے، بقائے باہمی کے تحت جو چیزیں ایران کو درکار ہیں وہ ایران کو دینی چاہیے، جن چیزوں سے اسرائیل کو روکنا ہے اس کو روکنا چاہیے، اور امریکہ کو بھی فیس سیونگ چاہیے، راستہ چاہیے، وہ بھی اس کو ملنا چاہیے، تاکہ ایک دنیا مناسب طریقے سے آگے بڑھ جائے۔ اگر تو یہ اتفاق رائے پیدا کر لیں گے تو دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہوگی، نہیں پیدا کریں گے، لڑ کے کچھ کرنے کی کوشش کریں گے تو دونوں ہاریں گے، دونوں اس میں سے پائیں گے کچھ نہیں۔ جی اچھا ملک صاحب، یہ بھی فرمائیے گا کہ پاکستان کے کردار کی بات کرتے ہیں کہ ان مذاکرات سے پاکستان نے کیا کچھ اچیو کر سکتا ہے؟ یعنی پاکستان دنیا کی نظروں میں نمایاں بھی ہوا ہے، اس ساری ایکسرسائز کے پاکستان کے اوپر کیا ثمرات ہو سکتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایک ایونٹ نے خاص طور پر جہاں پر دونوں فریقین آ رہے ہیں اور پاکستان عام کے لیے کردار ادا کر رہا ہے، تو گلوبل ڈپلومیسی کی فرنٹ سیٹ پر لا کھڑا کیا ہے پاکستان کو؟ پاکستان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دو بڑے خاص مواقع کے اوپر ابھی ریسنٹ اگر آپ پاس دیکھیں نا تو کوئی خاص کرم اللہ تعالیٰ کا پاکستان کے اوپر آیا۔ پہلے تو مارکہ حق کے دوران وہ ایک ایسی فتح تھی جو کافی حد تک پوری دنیا کے لیے ناقابل یقین تھی۔ پورے ہمارے جو دوست ملک ہیں عرب دنیا کے، وہ پاکستان کو چھوڑ کر انڈیا کی طرف ان کا جھکاؤ بہت زیادہ ہو چکا تھا، کیونکہ ان سب کا خیال یہ تھا کہ کنونشنل وارفیئر کے اندر انڈیا ہم سے اتنا چلا گیا آگے، ان کی اکانومی اتنی گرو کر گئی ہے کہ ہم کہیں اسٹینڈ ہی نہیں کرتے۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ کیا کہ ان کے جہاز اس طریقے سے گرے کہ ادھر سے بٹن دباتے تھے ادھر سے ایک انڈیا کا جہاز نیچے گرا ہوتا تھا۔ اس کے بعد یہ دوسرا موقع اب یہ سفارتکاری کے میدان کے اوپر آیا، اور اس میں بھی اللہ کا معجزہ اس لیے ہے کہ جنگ شروع ہونے سے ایک دن پہلے مودی نیتنیاہو کے ساتھ کھڑے ہوئے آپس میں اتحاد کی باتیں کر رہے تھے، اور پاکستان 28 فروری سے لے کر آگے تک ایران کے ساتھ کھڑا ہے، اور نہ صرف ایران کے ساتھ کھڑا ہے بلکہ تمام عرب دنیا کے ساتھ بھی کھڑا ہے۔ ہم سعودی عرب کے ساتھ ڈیفینس پیکٹ میں، اور ہماری ان کو گارنٹی ہے کہ اگر آپ کی سیکورٹی کو کچھ ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ان کو ساتھ سمجھاتے رہے کہ آپ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں، نہیں تو دو مسلم ممالک کی آپس میں جنگ شروع ہو جائے گی۔ تو پاکستان ہیز ڈن ونڈرفلی ویل، اس سے بہتر سفارتکاری ہو نہیں تھی سکتی کہ بالکل متحارب گروپ ہیں، اور ایک بھی نہیں ہے، بہت سے متحارب گروپ ہیں، اور ساروں کو بیک وقت اکٹھا لے کر ساروں سے ہمارے تعلقات ہیں، ہمارے سعودی عرب سے بھی تعلقات ہیں، UAE سے بھی ہیں، بحرین سے بھی ہیں، کویت قطر سے بھی ہیں جہاں جہاں ایران کے میزائل چلتے رہے، ایران سے بھی ہیں جس کو بچانے کی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، امریکہ سے بھی ہے سوائے اسرائیل کے جس کو ہم نہ تسلیم کرتے ہیں، نہ ان سے ہمارے سفارتی تعلقات ہیں، باقی دنیا ساری سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں۔
تو پاکستان نے بہت اچھی سفارتکاری کی اور اس اور معاملے ندیم میں ملک صاحب، آپ نے دیکھا کہ جب ایران نے سعودی عرب پر دوبارہ حملہ کیا تو پاکستان نے اس میں بھی کس طرح سے اپنا کردار ادا کیا، اور جو سعودی عرب نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اس میں بھی بڑی حد تک پاکستان کی نیگوسیشن کا کردار تھا۔ ندیم ملک صاحب، جس طرح آپ خود ابھی بات کر رہے تھے کہ دونوں ممالک ون ون سچویشن میں رہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر لڑنے کی بات کریں گے تو پھر دونوں طرف تباہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں ان کو لے کر دونوں ممالک کمپرومائز کریں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ دونوں جانب سے کمپرومائز ہوگا، یہ سچویشن بنے گی؟ میرا تو خیال ہے ہونی چاہیے، کیونکہ جے ڈی وینس کی جو شہرت ہے وہ بھی ایک متوازن آدمی کی، اور لیڈ وہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ لیڈ نہ کر رہے ہوتے تو پھر میرے خدشات ہوتے۔ اگر کوشنر کو کوئی کہتا ہے کہ وہ لیڈ کر رہے ہیں، کوشنر صاحب جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کے سن ان لا ہیں، تو ان کی فیصلہ سازی کے اوپر کوشنر کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، لیکن ان کی شہرت یہ ہے کہ ان کا جھکاؤ اسرائیل کی طرف بہت زیادہ ہے، اسی لیے ایرانیوں نے ان کے ساتھ براہ راست بات چیت سے کی بجائے جے ڈی وینس کا مطالبہ کیا۔ جے ڈی وینس کا لیول بہت اوپر ہے، وائس پریزیڈنٹ ہے وہ، اگر امریکی نظام کے اندر صدر ہٹتا ہے تو اگر مڈ ٹرم تو درمیان میں آٹومیٹکلی دوسری چوائس کے طور پر وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اتنا بڑا لیول ہے اس کا، اسی لیے اس کی سیکورٹی اور انتظامات بھی اتنے سخت کیے جاتے ہیں۔ تو جے ڈی وینس ایک اچھی شہرت کی حامل شخص ہے کہ متوازن، ان کا رول یہ ہے کہ ایک متوازن آدمی ہے۔ تو دوسری طرف سے کالی باف اور یہ جو ان کے عراقچی صاحب ہیں، عراقچی صاحب کی بھی شہرت یہی ہے کہ ایکسٹریمسٹ نہیں، حالانکہ ماضی کے اندر کالی باف بھی کسی زمانے میں پاسداران انقلاب سے بھی منسلک ہے، لیکن یہ زیادہ ریزنیبل بیلنس آدمی ہے۔ تو کچھ تو طاقتیں ایسی ہوں گی جو یہ اس بات چیت کے عمل کو توڑنے کی کوشش کریں گی، تو ان دونوں گروپوں کو چاہیے کہ اب اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں۔ اگر امن چاہیے اپنے اپنے ملکوں کے لیے تو پھر تو راستہ نکالنا پڑے گا۔ ندیم ملک صاحب، ابھی جس طرح سے ہم ہودی اگر مگر اور ایفٹس برڈز کی بات کر رہے ہیں، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح امریکہ کو بھی اس جنگ سے نکلنے کے لیے ایک فیس سیونگ چاہیے، ٹرمپ کا یہ رویہ بتا رہا ہے کہ وہ اس جنگ سے جلد نکلنا چاہتے ہیں، ایران کا بھی بہت حد تک نقصان ہو چکا ہے، بہت ڈسٹرکشن ایران نے بھی دیکھ لی ہے، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ یہ دونوں ملک اب اس جنگ سے نکلنے کے لیے جھکاؤ کا مظاہرہ